شان نزول ایک واقعہ ہوتا ہے، ہر آیت کا شان نزول کون سا خاص واقعہ تھا جس پر یہ نازل ہوئی تھی۔ حکم عام ہوتا ہے، شان نزول خاص۔ مفسرین فرماتے ہیں نضر بن حارث ایک شخص تھا، سنگ دل کافر، پتھر دل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے رہنا، ہر وقت ان کے خلاف منصوبے بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو یہ سخت قسم کا گستاخ تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ فارس چلا گیا، فارس سے مراد ایران کی سلطنت۔ وہاں جا کر اس نے کہانیاں، یہ رستم، اسفندیار جو کہتے ہیں نا، الف لیلہ وغیرہ کہانیاں، الف لیلہ کا مطلب 1000 رات، یا 1000 وہ ان کی جو ہوتی ہیں وہ مطلب کہانی کو بڑھاتے جانا۔ اس نے وہ کہانیوں کی کتابیں خریدی، واپس آ کر قریش کی مجلسوں میں سنانی شروع کر دی۔ یہ بعد میں کچھ کتابوں کے ترجمے ہو گئے عربی میں۔ تو اس نے یہ کہانیاں سنا کر کہا کہ جس طرح میں تمہیں سنا رہا ہوں نا، اسی طرح یہ نبی تم کو قوم عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں جو کہانیاں سناؤں گا وہ کہانیاں تمہیں بہت مزہ دیں گی۔ ان کہانیوں میں عورتوں کا بھی ذکر، خرابیوں کا بھی ذکر، جس طرح رستم میں یا اسفندیار کی کہانیوں میں۔ لوگ دلچسپی سے سننے لگ گئے۔ قرآن سننا ان کو پسند نہیں، کہانیاں سن رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ آج ہمارا بھی یہی حال ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جھوٹی خبروں کا اخبار کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، فیس بک کتنے شوق سے دیکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، ہمارا بھی تقریباً وہی حال۔ اخلاق بگاڑنا، مخرب اخلاق، سچی باتیں نہیں سننا، اچھی باتیں نہیں سننا، غلط باتیں سننا، یہ مراد کہ یہ وہ کہانی، آؤ بھائی تمہیں کہانی سنائیں گے، وہ چوپال لگا لینی، اس میں لوگوں سے پیسے لے لینے، یا ویسے ان کو جناب جمع کر کے نیکی سے ہٹانا، سیدھے راستے سے ہٹانا، سچی بات سے ہٹانا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے۔ اس نے کیا، اللہ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کھیل کی باتیں، لغو باتیں، فضول باتیں، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے، جو اللہ کی طرف پہنچاتا ہے راستہ، اس سے گمراہ کر دیں، اس سے ہٹا دیں، اور انہیں جو سچی کتاب ہے اس کے ذریعے اس کے سننے پڑھنے سے باز رکھیں۔ آج بھی یہی سازشیں ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ کے سامنے بڑے درد سے، میں سچ کہوں، یعنی نیند اڑ جاتی ہے، پریشان ہوتا ہوں۔ آپ کے اس ملک میں دین کے لیے کتنی سازشیں ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا۔ آپ غافل ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، آپ ہلا گلا کر رہے ہیں، ان چیزوں میں آپ مست ہیں۔ آپ کے ہاں مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو غلط کھلانے کی، غلط چیزیں پلانے کی، آپ کو حرام کھلانے کی، تاکہ آپ کے اندر ضمیر مردہ ہو جائے۔ کتنے ڈرنکس
بیوریجز کے نام پر یہ جو کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک نام رکھے ہوئے نا مختلف، یہ جو بوتلیں ہیں یا ٹین آتے ہیں، جی یہ پیو اتنی طاقت آئے گی، یوں ہوگا، اس میں کیا کیا ملا کے آپ کو پلا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ کھلانے میں مثلا کل مجھے وہ میں نے دیکھی، اس کی کسی نے بھیجی مجھے ویڈیو، مچھلی تازہ آئی فوراً بک گئی، لیکن جو رکھی جاتی ہے اس میں چھوٹی سی ایک گولی، اس کے وہ جو ہوتا ہے پھل جہاں پر آنکھوں کے قریب اس کو نتنا کہیں جو بھی، وہاں رکھ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی دیر تک تازی رہتی ہے، تازہ رہتی ہے، مگر وہ گولی زہر ہے۔ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے کو 36 گھنٹے مچھلی کا گوشت ہے، اس میں بو نہیں آئے گی، خراب نہیں ہوگا، مگر اس کی وجہ سے وہ گوشت آپ کھائیں گے آپ کے اندر زہر اتر جائے گا۔ یہ دودھ کے نام پر کتنی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، پاؤڈر کتنی قسم کے مل رہے ہیں۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب کھائیں کیا، تو جو قدرت نے چیزیں بنائی ہیں وہ کھاؤ۔ بازار کی چیزوں سے آپ کو کتنا نقصان، کتنی بیماریاں لگائی جا رہی ہیں، صرف پیسے کمانے، صرف پیسے کمانے، نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ، 4 پیسے آ جائیں۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف نوجوانوں کو طرح طرح سے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، ہلکے ہلکے نشے سے آہستہ آہستہ ان کو بڑھا کر، تاکہ ان کی ذہنی صلاحیتیں بیکار ہو جائیں۔ یہی نہیں، کھلم کھلا نوجوان لڑکا لڑکی کو ننگی تصویریں دکھانا، خام خواہ ان کے جذبات سے کھیلنا، ایک دیکھی ہے دوبارہ شوق ہوگا، دوسری تیسری، دیکھتے دیکھتے وہ بلاسفیمی پہ لے جاتے ہیں۔ بلاسفیمی کا مطلب توہین والے کام۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے ہے، نوجوانوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے، لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی، قرآن پر پیشاب کرتے ہوئے۔ میں کسی سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، دل جلتا ہے میرا۔ نوجوان لڑکے اپنا گند، شہوت میں جو گند ہوتا ہے جس کو انزال کہتے ہیں، قرآن پر گرا رہے ہیں، جسم کے ننگے حصوں پر قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں، لڑکیوں کے ننگے جسم پر، لڑکوں کے ان حصوں پر، اور یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں آپ کو بے دین بنانے کے لیے، ملحد، لادینیت سکھانا، آپ کو دین سے دور کرنا۔ پاکستان پر سب سے زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں چلے جاؤ، ٹیلی فون جتنا سستا، یہ پاکستان میں ساری رات کا پیکیج، اتنے منٹ فری، اتنے ایس ایم ایس فری، اتنے جناب، یہ کیوں کہ آپ کی راتیں اسی گند میں گزرے، آپ لوگ دین سے دور رہیں اور آپ کو آہستہ آہستہ گمراہ کیا جائے، بے دین بنایا جائے۔ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے آپ کو نہیں پتا، آپ نے ان کو ٹیلی فون لے دیا، وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی اولاد کے ایمان کو بچاؤ، ہوش میں آؤ۔ ابھی ختم نبوت کا مسئلہ، 4 افراد نے اسمبلی میں سخت باتیں کر دی، جو جج نے غلط فیصلہ دیا، چیف جسٹس نے، ختم نبوت کے حوالے سے، جو اس نے قادیانیوں کی حمایت میں ان کو نوازنے کے لیے ان کو گستاخی کرنے قرآن کی، نبی کی اجازت دے دی، اس پر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، عبد القادر پٹیل نے، علی محمد خان اور حنیف عباسی، 4 آدمیوں نے باتیں کی،
سخت باتیں کر دی، عدالت کے خلاف کر دی۔ قومی اسمبلی نے کمیٹی بنا دی کہ جی اس بارے میں یہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ وہ کمیٹی توڑ دی، اس کا کام روک دیا۔ کیوں؟ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، جو پیسہ دے رہے ہیں وہ آپ کو پابند کر رہے ہیں کہ یہ کرو۔ ناموس رسالت کا جو قانون ہے جس کا نام ہے 295C، کہ کوئی نبی کی گستاخی کرے تو اس کی سزا، اس قانون کا نمبر 295C، اس کو ختم کرنے کے لیے پوری پلاننگ خود آپ کی مسلمان حکومت کر رہی ہے کہ یہ قانون ختم کیا جائے۔ 11 اگست کو کراچی میں، لاہور میں، سکھر میں اعلان کیا گیا اقلیتی حقوق مارچ، کچھ عورتوں کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے مذہبی پابندیاں ختم کرنے، میرے پاس ان کے تمام مطالبے موجود جو انہوں نے اخباروں میں دیے لوگوں کے، میں سناؤں آپ کو، آپ حیران ہو جائے کیا مطالبے۔ اور کون کر رہے ہیں؟ مسلمان عورتیں کہلانے والی، فنڈنگ ہو رہی ہے، باہر سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، فتنہ ڈال رہے ہیں۔ ہم حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اجتماع ہوئے فتنہ ہوگا، خرابی ہوگی، روکو ان کو، فساد ہے، ان کو روکو۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوش میں آؤ، آپ کے ایمان اور دین کو بگاڑنے کے لیے کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ ملک جو بنا اسلام کے نام پر، آپ کی حکومت بھی کہتی ہے مدینے کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو ایمان کے نام پہ، دین کے نام پہ بنی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ چیف جسٹس کو ہم نے کھلے لفظوں میں کہا کہ تمہارا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم مسترد کرتے ہیں، بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسے جج کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جس نے قرآن حدیث اور آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اس کو ذلیل کر کے نکالا جائے۔ لیکن حکمرانوں کی پالیسیاں، اور کل فوج کے سربراہ نے، پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے۔ تو قادیانی کہاں مانتے ہیں؟ نہ شریعت کو مانتے ہیں نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، پھر ان کے حقوق کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک بات کرو نا۔ اور ہم مسلمان گناہگار ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم ایمان کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا، ہوش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ جو بات آئی ہے نا کہ یہ لوگ بہکا رہے ہیں دین سے ہٹانے کے لیے فضول باتیں کر کے، ان کے پاس فضول کاموں، فضول باتوں کے لیے وقت ہے، مگر قرآن کے لیے نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ٹی وی چلتے ہیں، 8 گھنٹے کے وہ سلاٹ بناتے ہیں، 2 مرتبہ وہ چلتے ہیں، 1 مرتبہ ہو گیا 8 گھنٹے کا، پھر چلے گا، 24 گھنٹے اس طرح ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سارے بیٹھے ہو، اس میں بتا دو دین کتنے ٹائم آتا ہے؟ ڈرامے ہوں گے، اشتہار ہوں گے، سیاسی باتیں ہوں گی، دنیا کے سلسلے ہوں گے، اخلاقیات اور دین کا کوئی ذکر نہیں۔ آپ کے ہاں او لیول یا اے لیول، آرڈنری لیول یا ایڈوانس لیول تعلیم، باہر یہ نصاب آتا ہے برطانیہ سے پڑھا رہے ہیں، اس میں مجھے ایک بات دین کی دکھا دو، ایک بات اخلاق کی دکھا دو، صرف دنیا کمانے کا طریقہ، وہ بھی ان کے مطابق، دین کے مطابق نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کمانے میں فکر، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کون سنبھالے گا؟ کیا بنے گا؟ کبھی سوچا
آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، پیر سے مریدوں کے بارے میں۔ ہم لوگ مست، ہمارے ہاں ادب رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ گفتگو جاری ہے انشاءاللہ، باقی آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔